نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، آج 14 فروری کا دن ہے اور دنیا میں 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی اور بے غیرتی سر انجام دی جاتی ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں عیسائیوں کا ایک پادری تھا۔ وہ ایک پادری لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن عیسائی مذہب میں یہ قانون ہے کہ ان کا جو پادری ہوتا ہے وہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد بھی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، چونکہ ان کے مذہب میں پادری کے لیے نکاح کرنا، نکاح کے بعد شادی کرنا، شادی کے بعد عورت سے ملنا عیسائی مذہب میں جائز نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اس عورت کو کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ 14 فروری کا دن بہت مقدس مبارک دن ہے، اس دن اگر پادری مرد پادری عورت کے ساتھ ملاپ کرے بغیر نکاح کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی بھی تیار ہو گئی، تو اس پادری نے بغیر نکاح کے اس پادری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے اس پادری کو اور اس عورت کو قتل کر دیا، کیونکہ بے حیائی کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ تو یہ ناجائز عشق اور محبت کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن جو بے حیا قسم کے لوگ تھے انہوں نے اس کو ایک پروگرام کے طور پر پیش کیا۔ اس پادری کا نام تھا ویلنٹائن۔ انہوں نے کہا کہ اس نے محبت میں وہ شہید ہو گیا ہے، محبت میں جان دے دی ہے، عشق میں جان دے دی ہے، تو انہوں نے اس کو الٹا محبت کا نام دیا، عشق کا نام دیا کہ عشق میں محبت میں شہید ہو گیا ہے، اسے شہید محبت قرار دیا گیا، اور اس کی وجہ سے اس نام کی نسبت سے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ اور اس نام سے جو پروگرام کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں، ان کا مقصد صرف عورت کو بے حیا کرنا ہے، پردے سے باہر لانا ہے، کہ جب عورت کو اس قسم کے آزادی نسواں کا نعرہ دیا گیا کہ ہم آپ کو آزادی دینا چاہتے ہیں، آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مردوں کے برابر کرنا چاہتے ہیں، تو عورت خوش ہو گئی کہ مجھے کوئی مقام مل رہا ہے، کوئی عزت مل رہی ہے۔ حالانکہ عورت کی عزت پردے میں ہے، بے پردگی میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، عورت کی تحقیر ہے، عورت کی بے عزتی ہے، عورت کی عزت و ناموس پر حملہ ہے بے پردہ کرنا۔ تو بے حیا لوگوں نے عورت کو بے پرد کرنے کے لیے ایسے پروگرام کیے، اور اس کی وجہ سے عورت کو اب ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ اصل یہ پروگرام تو شیطان کا ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور عورت کے ذریعے دنیا میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اور پوری دنیا کے مذاہب نے اتنا مقام عورت کو نہیں دیا جتنا مقام اسلام نے دیا۔ سب سے زیادہ عزت، احترام، مقام، مرتبہ اسلام نے دیا ہے۔ عورت کو حقوق دیے ہیں، عورت کو قانونی جواز دیے ہیں، عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ عورت اگر
ماں کی شکل میں ہے اس کی عزت احترام کرنے کا حکم دیا ہے، بیٹی کی شکل میں اس کو شفقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بہن کی شکل میں ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں عورت کو ایک عزت دی گئی ہے، ایک مقام دیا گیا ہے، مرتبہ دیا گیا ہے۔ عورت تو اپنے گھر کی ملکہ تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے ایک باوقار زندگی عطا فرمائی تھی، ایک مقام عطا فرمایا تھا، لیکن جب سے عورت نے اسلامی قانون کے خلاف اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق اس نے بہر آنے کی کوشش کی ہے، بے پرد ہونے کی کوشش کی ہے، اس دن سے عورت کی عزت ختم ہو گئی ہے، عورت کا وقار ختم ہو گیا، عورت کا مقام ختم ہو گیا۔ وہ عورت باوقار ہے، با عزت ہے، جو پردہ دار عورت ہے، با حیا عورت ہے۔ الحمدللہ آج بھی دنیا میں ایسی مسلمان با حیا پاک دامن عورتیں موجود ہیں جو پردے کی پابندی کرتی ہیں اور جن میں اللہ نے غیرت رکھی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمانداری رکھی ہے، امانت داری رکھی ہے، دیانت داری رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ لیکن جس معاشرے نے عورت کو بدنام کیا، عورت کے ساتھ زیادتی کی کہ اس کو مردوں کے سامنے لایا گیا، بے پرد کیا گیا، ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا عورت گھر کی عزت ہوتی تھی، گھر کا ناموس ہوتا تھا، گھر کی ملکہ ہوتی تھی۔ آج وہ عورت سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، آج وہ عورت بسوں میں نظر آ رہی ہے، آج وہ عورت ہسپتالوں میں نظر آ رہی ہے۔ جہاں دیکھو عورت ذلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ غیر مسلم کی، کفار کی اور شیطان کی سازش تھی۔ اور یہ جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ اس کا مقصد صرف بے حیائی کو فروغ دینا ہے اور یعنی فحاشی کو فروغ دینا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خرافات سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔